کی کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی کیا سمجھ پائے کوئی عظمت رسول اللہ کی عرش حق ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور جن حجاج کرام نے سرکار کا روضہ دیکھا ہے سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی الحمدللہ سرکار کے روضے کو جو دیکھ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی دار رسول کی حاضری نصیب فرمائے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ یا خدا توفیق دے میں جاؤں نبی کے شہر پاک یا خدا توفیق دے میں جاؤں نبی کے شہر پاک اور گنبد خضرا کے سائے میں پڑھوں میں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ کا دیکھ لے یہ اعجاز پاک سورج الٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی ہے کلام اللہ خود میں دو حد رسول اللہ کی کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے ادب کا مطلع تابان بولے غلام موتی ایمان بولے وَحَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلَدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ہزار بار بشوجم دہنج مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن بے کمال ادبست ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں ولی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں اور ولی کی بات جو نہ مانے وہ بدبخت ہے ولی دہن میں خدا کا کلام رکھتے ہیں الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں حضرات آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اس کو نسبت ہے سرکار بڑے پیر سے اس کو نسبت ہے بغداد کے تاجدار سے آج آپ سے پوچھا جائے کہ سرکار غوث اعظم کا روضہ کہاں ہے تو سنی کا بچہ بچہ پکار کر کے کہے گا میرے غوث کا روضہ بغداد شریف میں ہے اللہ اللہ عراق کی راجدھانی بغداد ہے اور بغداد میں سرکار غوث اعظم کا روضہ ہے پر آؤ ذرا زندگی کا معاملہ اپنے نظروں کے سامنے رکھو اور تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھو میرے سرکار بڑے پیر ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اللہ اللہ قصبہ گیلان ہے سرکار غوث اعظم کا ابھی دور نہیں آیا ہے سرکار غوث اعظم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اللہ اکبر اسی قصبہ گیلان میں ایک ایسا نوجوان پایا جا رہا ہے اگر وہ نوجوان چلے تو اس کا چلنا بولے نبی نبی اگر وہ نوجوان اٹھے تو اس کا اٹھنا بولے نبی نبی اگر وہ نوجوان سوئے تو اس کا سونا بولے نبی نبی اگر وہ نوجوان جاگے تو اس کا جاگنا بولے نبی نبی کیا مطلب یہ ہے کہ اگر نوجوان
نوجوان چل رہا ہے تو اس کا چلنا شریعت کے مطابق ہے، اگر نوجوان اٹھ رہا ہے تو اس کا اٹھنا شریعت کے مطابق ہے، اگر نوجوان سو رہا ہے تو اس کا سونا شریعت کے مطابق ہے۔ وہی نوجوان ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلا جا رہا ہے، اللہ اکبر، روزے سے ہے، اللہ اللہ، ظہر کا وقت ہوا، نوجوان نے نماز ظہر ادا کر لی، اس کے بعد میں اللہ اکبر جب نماز عصر کا وقت ہوا، نوجوان نے نماز عصر ادا کر لی اور دریا کے کنارے چند قدم چلا تھا، تب تک کہ نوجوان کی نظر سورج کے کرنوں پر پڑتی ہے۔ نوجوان نے سوچا کہ ابھی سورج ڈوبنے والا ہے، میں روزے سے ہوں، افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ نوجوان دریا کے کنارے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں نوجوان نے پاس میں تلاش کیا تو کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا چلو دریا کے پانی سے افطار کر لیا جائے، اللہ اللہ، تب تک کہ نوجوان کے کانوں میں جب یہ آواز آتی ہے، اللہ اکبر، آواز آج بھی آ رہی ہے اور صبح قیامت تک یہ آواز آتی رہے گی، یہ آواز وہ آواز ہے، اگر راستہ بھول جاؤ تو اس طرح سے جملہ کا استعمال کرو، اگر مصیبتوں بلا اور آفت و پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ تو اس طرح سے اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، جیسے نوجوان کے کانوں میں آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے آواز آئی نوجوان نے فوراً دریا کے پانی کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر لیا اور لینے کے بعد میں سوچا کہ لاؤ دعائیں افطار پڑھ کر کے اللہ اللہ افطار کر لوں۔ جیسے پانی کو ہونٹ کے قریب لگانا چاہتا تھا تب تک کہ نوجوان کو دریا کے سطح پر ایک پھل بہتا ہوا نظر آیا۔ نوجوان نے کہا لگتا ہے میرے اللہ نے میرے افطاری کا انتظام کر دیا ہے، اللہ اللہ۔ نوجوان آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد میں جیسے پھل کو لیا اور لینے کے بعد میں اللہ اللہ دعا افطار پڑھ کر کے جیسے پھل کو کھایا اور کھانے کے بعد میں جیسے پھل حلق کے اندر اترتا ہے تب تک کہ نوجوان کے غیرت نے جھوڑ کر کے کہا اے نوجوان، دوسرے کی امانت کو تو نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، کل میدان قیامت میں اگر اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا تو بتاؤ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ نوجوان کانپ جاتا ہے۔ نوجوان نے نماز مغرب ادا کی ہے، اللہ اکبر۔ جب سلام پھیرتا ہے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اللہ اللہ۔ نوجوان دریا کے کنارے کنارے مالک کی تلاش میں چل دیا۔ عشاء کا وقت ہوتا ہے، نوجوان نے نماز عشاء ادا کی ہے، پھر نوجوان آگے چلتا ہے اور چلتے چلتے اللہ اکبر صبح سویرے کا وقت تھا۔ آج بھی مؤذن مسجد کے میناروں سے یہ آواز دیتا ہے اور کل بھی یہ آواز آ رہی ہے، جو لوگ سوتے ہیں سوتوں کو مؤذن جگاتے ہیں، جو لوگ اپنے بستر پر لیٹے رہتے ہیں مؤذن پکار پکار کر کے کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے نماز سے بہتر نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے، اے سونے والا اٹھ جا، اے سونے والا اٹھ جا، اللہ اللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے اے نادان اٹھ اٹھ، چل کامیابی کا خزانہ چاہتا ہے تو رب کی بارگاہ میں چل، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو رب کی بارگاہ میں چل، بیماریوں سے شفا چاہتا ہے تو رب کی بارگاہ میں چل۔ مؤذن پکار کر کے کہتا ہے اور نماز کے لیے سب کو جگاتا ہے اور اس طرح سے جملہ استعمال کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ اٹھ چل نماز کے لیے، اے سونے والے نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے، اللہ اللہ۔ 5 وقت مسجد کے مینار سے یہ آواز آتی رہتی ہے۔ آواز کیا آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آواز بار بار آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ kamiyabi کی طرف۔ پھر مؤذن پکار کر کے کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر مؤذن کہتا ہے لوگوں اٹھو اٹھو، چلو رب کے رحمت کا خزانہ بڑھ رہا ہے، چلو چلو اللہ کی بارگاہ میں چلو سجدہ کرو، اللہ اکبر۔ پھر مؤذن پکار کر کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اب قیامت کے میدان میں یہ مت کہنا میرے مولا مجھے کوئی جگانے والا نہیں تھا، قیامت کے میدان میں مت کہنا میرے مولا کوئی بلانے والا نہیں۔ 5 وقت مؤذن کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اے لوگ
لوگوں، کامیابی تمہیں بازار میں نہیں ملے گا، کامیابی تمہیں دلی اور سعودیہ میں نہیں ملے گا۔ کامیابی چاہتے ہو، یہ بات جب تیرے کان میں آئے، سارے کام کو چھوڑنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور سر کو سجدے سے اٹھا کے عرض کرنا، میرے مولا سجدہ کرنا یہ بندے کا کام اور کامیاب کرنا یہ پروردگار کا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل غوث الورا۔ اللہ اللہ، 5 وقت نماز کی آتی ہے، اللہ اللہ۔ نوجوان ہے، صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد میں پھر مالک کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اللہ اللہ، بھی تھوڑی دور ہی چلا تھا نوجوان، اور چلتے چلتے نوجوان نے کیا دیکھا، ایک باغ ہے، باغ میں کچھ پیڑ ایسے ہیں جس کی ٹہنیاں دریا کی طرف لٹک رہی ہیں۔ نوجوان سمجھ گیا ہو نہ ہو اسی باغ کا وہ پھل ہے جو دریا میں بہہ کر کے جا رہا تھا۔ نوجوان ایک باغبان سے ملاقات ہوئی جو باغ میں سینچائی کر رہا تھا، باغ کو پانی پلا رہا تھا۔ اللہ اللہ سلام کرتا ہے۔ باغبان نے کہا بھائی کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ کہ اس باغ کا مالک ہمیں کہاں ملے گا؟ کہا وہ سامنے چلے جاؤ جو محل نظر آ رہا ہے، اس محل کے سامنے ایک کٹی ہے، ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں اس باغ کا شیخ بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے اور بڑھانے کے بعد جب نوجوان قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک شیخ ہے جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ چہرہ کیوں نہ چمکے، یہ آلے رسول ہیں، چہرہ کیوں نہ چمکے، یہ سیدہ فاطمہ کے گلشن کے پھول ہیں، چہرہ کیوں نہ چمکے، اللہ اللہ یہ سرکار کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور مسلم رہنما کو برسا دولہا نور کا، سبحان اللہ، نور مسلم رہنما کو برسا دولہا نور کا، نور قاسم نور عابد جانے زہرا نور کا، اور اصغر نو خیز وہ بے مثلی ٹکڑا نور کا، اصغر نو خیز وہ بے مثلی ٹکڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آل رسول ہیں، چہرہ چمک رہا ہے۔ اللہ اللہ، نوجوان انتظار کرتا رہا کہ شیخ جب نماز سے فارغ ہوں تب میں سلام عرض کروں، اپنے دل کی باتیں کہہ دوں۔ اللہ اکبر، تب تک کہ شیخ نے سلام پھیرا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے سلام پھیرا نوجوان نے سلام عرض کیا، شیخ کی نظر پڑتی ہے، ایک ولی نے ولی کو دیکھا، پہچان گیا آنے والے نوجوان کو۔ اللہ اللہ، کہا بیٹا کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا یا شیخ آپ کے باغ کے درخت کا ایک پھل دریا میں بہ کر کے جا رہا تھا، ویسے تو میں نے مباح سمجھ کر کے کھایا تھا، پر قلب و روح کی صفائی کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، سرکار میرے خطاؤں کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، دن دہاڑے دوسروں کے زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو، یہ کیسا شیخ ہے، ایک پھل جو دریا میں بہ کر کے جا رہا تھا اس کو اگر کھا لیا ہے تو اس کے لیے معافی مانگی جا رہی ہے۔ شیخ نے پہچان لیا، سر سے پاؤں تک دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، کیا کہتے ہیں شیخ؟ کہتے ہیں بیٹا تو نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اے نوجوان اگر چاہتے ہو کہ تمہاری خطا معاف کر دی جائے تو بیٹا تمہیں ہمارے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں 12 سال کا ذکر ہے، ایک روایت میں سال بھر کا ذکر ہے، ایک روایت میں 6 مہینے کا ذکر ہے۔ نوجوان نے کہا سرکار مجھے یہ شرط منظور ہے، میرے خطاؤں کو معاف کیا جائے۔ اللہ اللہ، نوجوان باغ کی باغبانی کر رہا ہے، باغ کو پانی پلا رہا ہے۔ اللہ اللہ، وقت گزرتا گیا، جب سال بھر کی مدت ہو جاتی ہے، اللہ اللہ، ایک دن نوجوان شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ اللہ، کہتا ہے میرے شاہ شیخ اب میرے خطاؤں کو معاف کیا جائے۔ تب تک کہ شیخ نے کہا بیٹا اگر تم اپنے غلطیوں کی معافی چاہتے ہو تو اے نوجوان تو نے تو ایک شرط پوری کر دی ہے، پر بیٹا ایک شرط اور ہے۔ کہا یا شیخ اب کون سی شرط ہے؟ کہا بیٹا سنو، میرے پاس ایک لڑکی ہے جو دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، جو دونوں کان کی بہری ہے، دونوں ہاتھ کی لولی ہے، دونوں پیر کی لنگڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں۔ اللہ اللہ، اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو کہتا بھلے ساری عمر میں ایسے بیٹھا رہوں گا، پر مجھے ایسی
لڑکی نہیں چاہیے جس کے اندر پکڑنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کے اندر چلنے کی صلاحیت نہ ہو۔ مگر وہ ہے نوجوان تیرے ہمت و صداقت کو سلام۔ نوجوان نے کہا یا شیخ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اللہ اللہ نکاح خانی کی محفل ہوئی۔ شیخ نے کہا بیٹا دیکھو ایجاب و قبول ہو چکا ہے، یہ سامنے جو محل ہے اس محل میں میری بچی کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی نہیں رہتی ہے، اور اے نوجوان آج سے سارے باغ کے تم مالک ہو گئے۔ اللہ اللہ شام کا وقت ہے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا، جیسے دروازے پر دستک دیتا ہے کیا دیکھا ایک حسین و جمیل بی بی نے اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ خاتون سلام کرتی ہے، نوجوان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ شیخ نے تو فرمایا تھا تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کی جا رہی ہے جو زبان کی گونگی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے۔ تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کی جا رہی ہے جو دونوں کان کی بہری ہے، کان سے سن نہیں سکتی ہے۔ تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کی جا رہی ہے جو دونوں پیر کی لنگڑی ہے، پیر سے چل نہیں سکتی۔ پر معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ شیخ نے نوجوان نے نیت باندھ لی اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ خاتون بھی عبادت کرتی رہی۔ جب صبح کا سفیدہ پھیلتا ہے اور پھیلنے کے بعد میں نوجوان شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد سلام عرض کرتا ہے۔ شیخ نے جواب دیا، کہا نوجوان کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا یا شیخ ہمارے سمجھ میں شادی کا مطلب نہیں آیا۔ کہا بیٹا تو نے شادی کا مطلب نہیں سمجھا؟ کہا سرکار ہم نے شادی کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہا اے نوجوان سنو، میں نے تمہارے صبح کو دیکھا ہے، میں نے تمہارے شام کو دیکھا ہے، میں نے تمہارے گفتار و رفتار کو دیکھا ہے، میں نے تمہارے تقوی اور طہارت کو دیکھا ہے، میں نے تمہارے عبادت و ریاضت کو دیکھا ہے۔ اے نوجوان سن، جو میں نے کہا تھا کہ میری بچی دونوں کان کی بہری ہے، کبھی غیر محرم مرد کی آواز میرے بیٹی کے کان میں نہیں پڑے ہیں۔ میں نے جو کہا تھا کہ میری بچی زبان کی گونگی ہے، کبھی بھی شریعت کے خلاف ایک الفاظ زبان سے نہیں نکالی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ میری بچی دونوں آنکھ کی اندھی ہے، کبھی غیر محرم مرد پر اس کی نظر نہیں پڑی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ میری بچی دونوں ہاتھ کی لولی ہے، کبھی شریعت کے خلاف اپنے ہاتھوں کو استعمال نہیں کیا ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ میری بچی دونوں پیر کی لنگڑی ہے، کبھی بھی شریعت کے خلاف ایک قدم آگے نہیں بڑھائی ہے۔ اے نوجوان سن، وہ میری بچی ہے، اس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اس نوجوان کا نام ابو صالح ہے، اس شیخ کا نام عبداللہ سومئی ہے۔ ان تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلا ہے اسی کا نام بڑے پیر ہے، اسی کا نام دستگیر ہے، اسی کا نام پیر پیرا ہے، اسی کا نام میر میرا ہے، اسی کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسی کا نام محی الدین سبحانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں تم بڑے پیر کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو، ارے بڑے پیر کی شان کا تو عالم یہ ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، محبت سے بولے سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے چوکے سروں سے قدم والا تیرا، والا تیرا۔ وہ سرکار بڑے پیر